ناظرین ماشاءاللہ کافی حضرات جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ویسے یہاں UK یورپ سے تو اب کافی چیزیں جو ہے وہ پہلے ہوتا تھا کہ بھئی ٹور آپریٹرز ہوتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے، گروپ لے کے جاتے تھے، جو بھی تھا کم سے کم آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے کس کے ساتھ حج کرنا ہے، کس کو پیسے دیے ہیں، کوئی بندہ ہے، کوئی ایشو ہو جاتا تھا آپ اس کو، وہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، آپ اس سے بات کر سکتے تھے۔ ابھی تو ساری چیزیں آن لائن ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ اب پاکستان کے تھرو بھی جاتے ہیں، تو اب دعا ہے، دیکھیں خاص طور پہ وہ حضرات جو حج کا کام کرتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ حاجیوں کا خیال رکھیں، حاجیوں کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ جو وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں۔ جس چیز کی دیکھیں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی ہم آپ کو فلاں ہوٹل میں ٹھہرائیں گے، فلاں جگہ آپ کا خیمہ ہوگا مینا کے اندر، مکتب کون سا ہوگا، کیا جو چیزیں بھی آپ نے ان سے پرومس کی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو فلفل کریں۔ آپ ان کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے جب انہوں نے کہا بھئی ہمیں یہ ہوٹل چاہیے، یہ چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے، یا آپ نے ایڈورٹائز کیا، تو آپ وہاں جا کے ایسے کہنا کہ جی یہ ہوٹل نہیں، وہ ہوٹل ہے، یہ نہیں ہے، یہ فلاں چیز ہے، مسئلے، تو ایسے یہ کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچھ پیسے تو کما لیتے ہیں، لیکن جو لوگوں کا حج خراب ہوتا ہے یا لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر یہ ٹور آپریٹر ہی جو ہے یہ زیادتی کرتے ہیں بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن سم ٹائم ہمارے حاجی حضرات جو ہوتے ہیں نا ان کی ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہائی ہوتی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ہم نے اب ان کے ساتھ گروپ لے لیا ہے یا ہم اس گروپ میں ہیں تو اب یہ سامان بھی ہمارا یہی اٹھائیں اور ہر کام ہمارا یہ کریں، اور ہر کوئی بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی جو ہے ان کے لیے بھی شکایات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی تھوڑا دونوں جانبین سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے یہ جب یہ ٹور کا شروع کیا، یہ تو کوئی پلان تو نہیں تھا، تو مسجد اقصیٰ ہم جاتے تھے، میں گیا پہلی دفعہ، دوسری دفعہ جب وہاں پہ ایک شیخ، تو میں کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم یہ فلسطین کیوں نہیں آتے اور یہاں مسلمان کیوں نہیں آتے؟ تو یہ میں کوئی آپ کو 8-9 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میرے خیال میں 9 سال 10 سال ہو گئے۔ تو اب ان کو کیا پتا تھا کہ میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں، ان کو کیا پتا تھا کہ مجھے لوگ پہچانتے ہیں تھوڑا سا، ابھی بھی نہیں پہچانتے، تھوڑے سے لوگ پہچانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا جی ضرور میں انشاءاللہ لوگوں کو متوجہ کروں گا، اور ہم نے اس طریقے سے جو ہے یہ الوہاب ٹورز بنائی اور آہستہ آہستہ لوگوں کو صرف اور صرف کیا مسجد اقصیٰ لے جانا شروع کر دیا، اور اس کے لیے کوئی پروفیشنل طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی آپ پروفیشنل طریقہ ہو، سب کچھ ہو، پیسے آپ پورا پیسوں کا لین دین ہے۔ الحمدللہ آج دیکھیں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میں ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں نا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میری آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ ایک بندہ کال کر کے یہ کہے کہ جی مفتی صاحب آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہوٹل یہ ہوگا، ہوٹل وہ نہیں، یہ ہوٹل آپ نے دیا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں لے کے جائیں گے، آپ وہاں نہیں، آپ یہاں بھی نہیں لے کے گئے، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% ہم نے، لیکن کوشش کی کہ 90% لوگوں کو جو کہا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے اتنی جگہیں دکھائیں، ہر چیز، یعنی اس طریقے سے مسجد اقصیٰ کا ٹور کراتے تھے کہ اس کو عبادت سمجھ کے، اس کو جو ہے اس کو خدمت سمجھ کے، اس کو علم سمجھ کے۔ اسی طریقے سے ابھی میں ازبکستان سے آیا ہوں، سمرقند، بخارا اور خیوا ہم گئے تھے۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں، کوئی کال کر کے کہہ دے کہ جی آپ نے جو ہوٹل کہا تھا وہ ہوٹل اچھے نہیں تھے، آپ کا ٹور اچھا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا، ہڈن چارجز تھے، فلاں چیز تھی، کوئی ایک بندہ، تو انسان کو جو ہے اس کو ورڈز آف اس کے کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو حاجی کے حضرات کو جو لے کے جاتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ جو ہے وہ جو بات کریں اس کو پورا کریں، جو کمٹمنٹ کریں اس کو پورا کریں۔ کیوں حاجیوں کو پریشان کرتے ہو؟ حاجیوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پیسے تو مل جائیں گے لیکن ان پیسوں میں برکت نہیں ہوگی۔ تو دونوں جانبین سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو لہذا ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اب آپ ہمارے غلام ہیں، اب آپ نے سامان بھی آپ نے اٹھانا ہے، ہماری ویل چیئر بھی آپ نے چلانی ہے، اور کھانے کا نیوالے بھی بنا کے آپ نے کھلانے ہیں، ہر چیز آپ نے کرنی ہے۔ ہمارے لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ان کی اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو یہ دو جانبین سے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے یہ حج آپریٹرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست ہے، آخری بات کر کے آپ سے کال لیتا ہوں، وہ پاکستان سے کرتے ہیں، انہوں نے بڑا مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ کریں، آپ حج کا کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی حج کا میں نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنا ہے نہ میں کر سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں پیسہ بہت ہے، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پیسہ چاہیے اس میں، جی آپ بھی حج کیا کریں گے، میں نے کہا نہیں مجھے اگر کرنا ہوگا میں خود سے کر لوں گا۔ وہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ یار بہت سارے لوگ اپنے
اپنا حج، فرض حج، ایک کو بہت سے اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا جو پہلا حج کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا فرض حج آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو صحیح طور پر رہنمائی کریں، گائیڈ کریں اور ان کو صحیح حج کروائیں۔ یہ کیا کہ آپ نے اپنے تھوڑے سے پیسے بنا لیے اور اگلے کا حج خراب ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ اللہ آپ کو ٹھیک رکھے، آمین۔ لوگوں مستفید دنیا ہو رہی ہے آپ سے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ مفتی صاحب گزارش یہ ہے، یہ جو قربانی کے لیے ہم اپنے ملکوں میں یا کسی دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ اس کے پاس سب کا نام آنے چاہیے اور پہلے وہ نام گنے، کیا یہ کوئی بات ہے یا ہمیں دوسری کنٹری کا اور ہمارا ٹائم فرق اور کون یہ لسٹ پڑے گا، یا تھوڑا فرما دیا اللہ آپ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں زاہد عرض کر رہا ہوں ہالی فیکس سے۔ جی جی، کیسے ہیں زاہد صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا کرم، بہت شکریہ۔ میرے دو سوال ہیں آج کے متعلق۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پہ حج فرض ہے، اس کی مالیہ سے ٹھیک ہے، لیکن وہ بیمار ہے، اس کی صحت اجازت نہیں دے رہی، تو وہ کیا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے بندے کو بیچ سکتے ہیں جس کی اجازت کا فرض پورا ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، اگر کوئی فرد گھر کا فوت ہو چکا ہے، والدین یا کوئی بہن بھائی یا کوئی بھی ان کے جاننے والا، تو ان کی زندگی میں ان پہ حج فرض نہیں تھا، ان کے حالات اچھے نہیں تھے، تو اب ان کی باقی فیملی کے جو ان کے جو خواتین ہیں ان کے حالات اچھے ہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو کیا اس فوت شدہ آدمی کا وہ حج کروا سکتے ہیں یا خود کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیں۔ میں اگر کری ہے، میں ویٹ کرنا ہے مفتی صاحب نے۔ نہیں تسی گل کرو، آن ایئر ہو، تسی گل کرو۔ ہلو، السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ میں پوچھنا چاہنا ہے قربانیاں نے مطلب کسی بندے پوچھا ہوئی قربانی حضور پاک نے نہ دے سکنے ہیں، اللہ نے نام ہی دے سکنے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اوکے جی، خدا۔ اچھا، ایک تو پہلے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی کیا قربانی آدمی جہاں رہتا ہو وہیں پہ اس کو قربانی کرنی چاہیے یا کسی دوسرے ملک بھی قربانی بھیج سکتا ہے، کروا سکتا ہے؟ تو شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں، افضل اور اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہیں پہ اس کو قربانی کرنی چاہیے، اپنی قربانی خود کرنی چاہیے، اپنے سامنے کروانی چاہیے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ بات یہی ہے کہ جہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں، جہاں پہ آپ قربانی کر سکتے ہوں، تو بالکل آپ کو قربانی خود کرنی چاہیے، اپنے سامنے کروانی چاہیے، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پہ کروانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو حکم ہو گیا شریعت کا، افضلیت کا، اعلیٰ ہونے کا۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور لوگ یورپ کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا میں رہتے ہیں، جاپان میں، مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، اگر وہاں پہ وہ ایزیلی قربانی نہیں کر سکتے اور وہ خود سے نہیں کر سکتے، اور تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی قربانی جو ہے وہ کسی اور ملک میں کروا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ قربانی کسی دوسری جگہ پہ کروائی جائے تو وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو وکیل بنائیں گے، وہ وکیل آپ کے بہاف پہ قربانی کر دے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ آپ نے کی کہ قربانی کرتے وقت اس شخص کا نام لیا جاتا ہے کہ جس کی آپ قربانی کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بڑے ایک اہم نقطہ ہے، اور یہ چیریٹی کی جو ہوتی ہے نا، چیریٹیبل آرگنائزیشن جو قربانی کرتی ہیں، ان کو اس معاملے میں بڑا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا، بہت ساری چیریٹیز ہیں بس قربانی لی جا رہی ہیں، نہ نام لیتے ہیں، نہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کس کی طرف سے کیا ہے، اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ تو یہ بہت ہی سینسٹیو بات ہے۔ اس کے لیے ان کو، آپ اگر کسی کو قربانی دے رہے ہیں کہ بھئی میری قربانی کرنا، تو وہ جب قربانی کرے گا تو وہ آپ کا نام لے گا کہ یار یہ جو میں نے قربانی کی ہے، اللہم تقبل منی یا اللہم تقبل من فلاں، کہ اللہ یہ جو اس قربانی کو تو قبول فرما جو فلاں کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس نیت اس کی ہوگی، نام اس کا لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر گائے ہے تو گائے کے اندر اگر 7 نام ہیں، یا اونٹ ہے اس کے اندر 7 نام ہیں، تو قربانی کرتے وقت ان 7 ناموں کو لیا جائے گا کہ بھئی یہ 7 نام ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا ہوتا ہے۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ قربانی کی جا رہی ہوتی ہے اس جگہ میں اگر ایام قربانی ہیں، ایام النہر ہیں، تو اس جگہ کا اعتبار ہوتا ہے جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، اب ہمارے ہاں عید ہے، اور اگر کسی نے، ایسے شخص نے قربانی ہمیں دی کہ جس کی قربانی ہم یہاں کر رہے ہیں اور جس کی عید ایک دن بعد ہونی ہے، تو کیونکہ آج عید کا دن تھا جس جگہ پہ ہم ہیں،
اور یوم النحر ہے تو اس دن کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے جو پاکستان میں مثال کے طور پہ عید کل ہو رہی ہے اور دوسرے دن، اور جب وہاں کا تیسرا دن ہوگا تو ہمارا تو چوتھا دن ہوتا ہے یہاں پہ، تو کیونکہ وہ وہاں پہ ایام نہر ہیں تو جو شخص جہاں قربانی کر رہا ہے اس وقت میں ایام النہر کا ہونا ضروری ہے، جیسے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات کہ قربانی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ کیا قربانی اللہ کی طرف سے کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نام پہ ضرور آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، للہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، عزیز و قارب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پوری امت کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ حج، یعنی صاحب مال تو ہے لیکن اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کسی کو حج بدل کروا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر تو ایسی کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی وقتی طور پہ بیمار ہوا ہے تو وہ تو اس کے لیے تو پھر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ حج بدل کروائے، وہ پھر ٹھیک ہے اگلے سال کرے جب صحت مل جائے اس کو۔ اور لیکن کوئی آدمی ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ فالج ہو گیا ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بیماری موذی بیماری ہو گئی ہے یا پیرالائز ہو گیا ہے، اب وہ کر نہیں سکتا، تو یا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ فانی ہے، چل پھر نہیں سکتا، تو کیا وہ کروا سکتا ہے؟ تو پھر وہ بالکل حج بدل کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر چکے ہیں اور وہ والدین جو تھے ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، یعنی وہ مالدار نہیں تھے اور ان کے اوپر حج فرض بھی نہیں تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کی جو اولاد ہے وہ خوشحال ہے، ان کے پاس اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو کیا وہ اپنے مرحوم والدین جن کے اوپر حج فرض نہیں تھا کہ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب ان کو ملے گا، بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی مفتا، وعلیکم السلام۔ مفتا میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جو اپنی کوئی منت مانی تھی قرآن سے کام تو ہو گئے لیکن وہ ساتھ ساتھ اس نے نہیں پڑھے، تو اب اس کے لیے تھوڑے مشکل ہیں، تعداد ایسی بن گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑے خود پڑھ لوں، باقی اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے پھر اسلام کی رسم میں کیا کفارہ کی ذرا تفصیل سے بتا دیں، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی جی۔ مسلم میرے دو سوال ہیں۔ سوال ہے، اگر کوئی دین چھوڑ دے تو اس کے لیے دعا تو کرتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی کہ وہ آنا جانا کرے، ملے ہم سے، کوئی ایسی پڑھنے کے لیے کچھ دینا کہ وہ ملے ہم سے، اس کے ملتا نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، صلی اللہ محمد، تعالیٰ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن صلی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، میرا ایک سوال ہے کہ میری چھوٹی سسٹر کا بیٹا ہے تو وہ ٹریڈنگ کا بزنس کرتا ہے پاکستان میں، تو آج ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ بھائی یہ پوچھ لیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کیا چیز؟ ٹریڈنگ کا بزنس کرتا ہے۔ نہیں، ٹریڈنگ کس چیز کی ٹریڈنگ کرتا ہے؟ شیئر وغیرہ۔ اچھا، شیئرز کی ٹریڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آن لائن۔ ہاں جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ بڑی مہربانی، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ حج کے حوالے سے بات کرنی تھی، کیا کہتے میرے ذہن میں سوال آیا جو مثلاً ایک ہے یعنی کہ اس پہ حج فرض ہو گیا تو اسے کوئی محرم نہیں مل رہا، اس کی زندگی میں اس کے یعنی کہ محرم نہیں ہے، تو کس طرح کا یعنی کہ وہ حج کرے، حج بدل اسے کرنا پڑے گا یا پھر کس طرح کرے اپنا معاملہ؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ اچھا، ایک میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص نے منت مانی ہو اور اس منت کو پورا نہ کر سکے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی جو ہے اس کا کفارہ ہے، بھئی کفارہ یہ ہے، فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ کفارہ۔ تو یہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا وہ کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں، ما تطعمون اہلیکم، جو یعنی قرآن کہتا ہے وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان کو 10 کو جو ہے وہ کپڑے پہنا دے، جوڑے دے دے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اب غلام تو آزاد نہیں کر سکتے اس دور میں، تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور اگر کوئی شخص 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ان کو کپڑے نہیں دے سکتا،
تو فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر اس کو 3 دن روزے رکھنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھیں، آپ قرآن میں ترتیب کیا ہے، کھانا کھلاؤ یا کپڑے دو، لیکن کپڑے مہنگے ہوتے ہیں نا، اور کھانا تو سستا ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کھانا تو آدمی کھلا سکتا ہے نا، بھئی کھانا کھلا دے، لیکن جو آدمی اگر کپڑے دے سکتا ہے تو وہ کپڑے 10 مسکینوں کو کپڑے جوڑے دے دے، ٹھیک ہے، یا کھانا کھلا دے۔ اب کوئی غریب آدمی ہے، نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ وہ کپڑے دے سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ پھر 3 دن کے روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ آپشن ہے۔ تو پھر یہ کفارہ ہے اس کا نظر نہ پوری کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو کیا اس کے ساتھ پھر کس طرح کا سلوک کیا جائے، کیا اسے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، کیا کیا جائے تاکہ وہ دین کی طرف واپس آ جائے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک دعوتی دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہوں، اسلام کو قبول کریں، اللہ کی ذات کا تعارف ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، اسلام کو قبول کریں۔ اسلام جو ہے اس کا پیغام یہی ہے کہ بھئی وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہ دعوتی دین ہے۔ اب دعوتی دین کا جو مزاج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنا پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ آپ کا تعلق نہ ہو۔ لیکن آپ ایک آدمی کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو آپ اپنا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کردار سے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اتنے ہمبل ہیں، آپ اتنے اچھے بااخلاق ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاتے ہیں، آپ کچرا نہیں پھینکتے، کچرے کو صاف کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں دیانتداری ہے، سچائی ہے، آپ اگر کسی عہدے پہ ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بندہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کا ہر عمل جو ہے اس کے اندر دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر تبلیغ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ ہر ایک کو بس پکڑ کے اور الفاظ کے ذریعے سے، یعنی بس اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے، آخرت یہ ہے، اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، ایسا تو مشکل ہے نا کہ صرف الفاظ کے ذریعے سے تو پیغام نہیں پھیلتا، دعوت نہیں چلتی، اس دعوت کے اندر اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے، پریکٹیکلی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام سے متاثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ آپ نے ملنا جلنا بھی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب آپ کا اگر پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پوچھتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی کولیگ ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اسی طرح سے آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کسی اور جگہ پہ ہیں، تو آپ کو ہر لیول کے اوپر غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ سفر کر رہے ہیں، اب آپ جب سفر کر رہے ہیں تو سفر میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کر رہے ہیں، پیار محبت اخلاق کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا ہے کہ کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں جو ہے اس نے اسلام کو چھوڑا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے اداروں میں بھیج دیتے ہیں، ایسے خاص طور پہ یونیورسٹیز میں، اور اسلامی ممالک میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں، جو لیکچرارز ہیں، وہ پڑھائی سے زیادہ مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں، خدا کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بڑے طریقے سے بچوں کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں، لادین بنا دیتے ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، وہ اپنے بچوں کو اسلام بتائیں، اسلام سکھائیں۔ یہ سب سے پہلی اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے۔ جب والدین جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر ہماری اولادیں، ہمارے بچے جب ان اداروں میں جاتے ہیں یا ان ایسے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے مختلف لوگوں سے، اور وہ خود اتنے کچے ہوتے ہیں، ان کا بلیو اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، کوئی نالج نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی ان کی تربیت نہیں ہوتی، تو فوراً انفلوئنس کر جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اینڈ جو ہے وہ دین ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جی اسلام تو یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں قصور جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا ہوتا ہے، والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے، اور پھر اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ایک بچہ بالغ ہو گیا اور وہ کہیں جا کر وہ لادین ہو جاتا ہے یا دہریہ ہو جاتا ہے یا مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ اس درجے تعلق رکھیں گے کہ آپ کو تاکہ انٹریکشن ہو، تاکہ آپ جو ہے اس کو اسلام کی طرف دوبارہ لے کر آئیں، اور جو ہے وہ اس کے شکوک و شبہات کو دور کریں، تو اور پھر دعا بھی کریں اس کے لیے، بالکل دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور بالکل، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایمان پر اسلام پر قائم و دائم رکھے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے معاشرے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے. دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح یہ تو صلاۃ والسلام ہے نا, ہم درشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی نے اس طرح کہہ دیا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کیا ایسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے. تو صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے, یا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہے, اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.